کی حمد و ثنا ہے جس نے عمروں کو لکھا ہے اور ان کی تقدیر بنائی ہے، اسی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور نہروں کو بہایا ہے، اسی نے زمین کو پیدا کیا ہے اور یہ سمندر بنائے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اسی نے سورج اور چاند اور رات اور دن کو مسخر کیا ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو چنیدہ ہیں اور اللہ کے منتخب رسول ہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، چنیدہ بندے اور اس کے منتخب رسول ہیں۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پاکیزہ اہل بیت پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں پر۔ اس کے بعد اے لوگوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ پر رحم فرمائے، اور یاد رکھو کہ کوئی چیز کائنات میں اللہ کی تقدیر کے بغیر نہیں ہوتی۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق ہوتی ہے، اور اس کی مشیت کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق، چاہے وہ ہوائیں ہوں یا بارشیں ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، کوئی ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیلی ہو، کسی چیز کا تکرار ہو، سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی رہنے والی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائناتی نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی حکمت کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر چیز ایک مقررہ مدت اور ایک مقررہ مقدار کے مطابق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے زمین و آسمان میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ان سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور زمین و آسمان کے معاملے پر غور کرتے ہیں، کہتے ہیں اے پروردگار تو نے ان کو بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں آگ کے عذاب سے اے پروردگار بچا لے۔ تو اے اللہ کے بندو، ہم میں سے کون ہے جسے گرمیوں میں گرمی ستاتی نہیں ہے؟ ہم میں سے کون ہے کہ جسے سورج کی تپش پڑتی چہرے پر ستاتی نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو اس کا سامنا ہوتا ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ یہ وہ واعظ ہے، یہ وہ نصیحت ہے جو گرمیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو یاد دلاتا ہے، سبق دلاتا ہے کہ محشر کے میدان میں کتنی شدید گرمی ہوگی۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں سے اتنا قریب کر دیا جائے گا کہ 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ سلیم بن عامر علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میل سے کیا مراد ہے، جیسے وہ زمین کے اندر ہم میل کے ذریعے جس کی ہم پیمائش کرتے ہیں، یا وہ میل جس کے ذریعے ہم اپنے آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ پھر لوگ اپنے عرق میں یا اپنے پسینے میں غرق ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے آدھے حصے تک ہوگا، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔ اے مسلمانوں، یہ جو گرمیاں آ جاتی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو وہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ اس کا مقصد ڈراوا ہے، اس کا مقصد عبرت پکڑانا ہے، اس کا مقصد لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نشانیاں دکھاتے ہیں لوگوں کو سمجھانے اور ڈرانے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا کہ اے میرے پروردگار میں خود ہی اپنے آپ کو کھاتی جا رہی ہوں، تو اللہ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت لی، ایک سردیوں کے وقت اور ایک گرمیوں کے وقت۔ اسی کی وجہ سے آپ کو شدید گرمی کا سامنا ہوتا ہے اور شدید سردی کا سردیوں میں سامنا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو خوش بخت کون ہے؟ خوش بخت وہی ہے اللہ کے بندو جو دنیا کی اس گرمی کو دیکھ کر آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے تیار ہو گیا۔ سعادت مند وہی ہے جو یہاں کی گرمیوں کو برداشت کر کے قیامت کے دن سکون حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن بندے اور پتھر ہوں گے، جس کے اوپر سخت
فرشتے مقرر ہوں گے جو اللہ کے فرمان کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ویسے ہی اس کو نافذ کر دیں گے، اس کو عمل میں لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، اس دن گرمی کے دنوں میں آپ روزے رکھا کرو تاکہ قیامت کی گرمی سے بچ جاؤ، اور رات کے وقت نماز پڑھا کرو یا تہجد پڑھا کرو تاکہ آپ رات کے وقت یا قبر کی جو تاریکی ہے اس سے بچ جاؤ۔ یاد رکھو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی ہے، جو نیکیاں آپ کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے گناہ مٹتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی تھکاوٹ آتی ہے، جو بھی بیماری آتی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ وہ چیز جو اسے پریشان اور تنگ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھیے کہ نیکیوں کا اجر بڑھتا ہے اور میزان انسان کا بھرتا ہے اور بھاری ہو جاتا ہے اس نیت کی بدولت جو انسان اس وقت اپناتا ہے جب وہ نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ ابن الاسیر علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں کرنے میں نیت کو درست کرنا اجر کو حاصل کرنے کا شاندار ذریعہ ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ان گرمیوں میں لوگوں کو انہی اعمال کا مکلف ٹھہرایا ہے جو وہ کر سکتے ہیں، ایسے اعمال کا مطالبہ نہیں کیا جو ان کے بس سے باہر ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی تیز ہو جائے تو ظہر کی نماز کو تھوڑے ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ یہ گرمی جہنم کے ایک سانس سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کیا جائے کہ عصر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ اسی کے اوپر بقیہ عبادات کا بھی قیاس کیا جا سکتا ہے، جن عبادات کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ان کو مؤخر کر لینا چاہیے، جیسے کسی کفارے کا روزہ ہو یا کسی رمضان کی قضا کا روزہ ہو تو جائز ہے کہ انسان اگر گرمیوں میں اس کو قضا نہیں کر پا رہا، رکھ نہیں پا رہا، تو جائز ہے کہ اس کو سردیوں تک مؤخر کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کی دلیل ملتی ہے، بیان کرتی ہیں رمضان کے روزے رہ جاتے تھے اور ان کو میں قضا اگلے شعبان ہی میں کر پاتی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جتنا جلدی قضا کر لیں گے عبادت کو اتنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو ہر حال میں، جس حال میں بھی آپ ہو۔ دیکھو اللہ نے آپ کو بہت سے وسائل، بہت سے اسباب مہیا فرما دیے ہیں جس کے ذریعے اس نے گرمی آپ کے لیے آسان بنا دی ہے۔ اب آپ کو گرمی اتنی ستاتی نہیں ہے جتنی آپ کو مختلف قسم کے جو ایئر کنڈیشنز، پنکھے وغیرہ اس طرح کی چیزیں آپ کو دستیاب ہو گئی ہیں، ان کے ذریعے گرمی کا مقابلہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ بزرگوں کا خیال کرو، خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو گرمی بہت ستا رہی ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے مطابق کوئی نہ کوئی نیکی کرے، خاص طور پر ان گرمیوں کے دنوں میں کسی کو ٹھنڈا پانی پلا دینا بہترین صدقہ ہے، جیسا کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور ان بھائیوں کو ہمیشہ یاد کرو جو آپ کے مسلمان بھائی ہیں، جو ایسے حالات کا جن کو سامنا ہے، بہت گرمی کا سامنا بھی ہے اور پھر ان کے پیاروں کا جانا بھی ہے اور انفس اور ثمرات کی کمی بھی ہے۔ اے اللہ ان کے اوپر جو تنگیاں آئی ہیں ان کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ان کے خوف کو امن میں بدل دے، ان کے پریشانی کو خوشی میں بدل دے، ان کی بھوک کو سیر میں بدل دے۔ اے اللہ تو ہی طاقتور ہے اور تو ہی ان کی مدد کر سکتا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز اس کے حکم اور اس کے ارادے کے مطابق ہوتی ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت معاف کیا ہے اور ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے چنیدہ ہستیوں کے سردار
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تابعین اور قیامت تک ان کے پیروکاروں کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے بندو یاد رکھو کہ تنگ پڑ جانا اور اس گرمی کے بارے میں مختلف الفاظ منہ سے ادا کرنا جو مناسب نہ ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض کے مترادف ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے کسی فائدے کے لیے، کسی حکمت کے تحت ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو جن سے آپ کا ایمان کم ہو سکتا ہے، جس سے آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ توحید کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتوں کو قبول کر لیا جائے، اللہ کی کائناتی چیزوں کو بھی، کائناتی طریقوں کو بھی اور شرعی احکام کو بھی تسلیم کیا جائے۔ پھر اللہ کی بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ جو بلند ترین ہے اس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں اور مزید سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما دے، دین کے مرکز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ کرب والے مسلمانوں کو ان کے کرب سے نکال لے۔ اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہمیں ہمارے ملکوں میں امن نصیب فرما دے، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اے اللہ اصلاح فرما دے، حق کے ساتھ ہمارے حکمران کی تائید فرما، اسے صحیح راستے دکھا، صحیح اعمال کی طرف اس کو لے جا۔ اے اللہ اس کی عمر کو طویل کر دے، صحت اور عافیت کے ساتھ اور نعمتوں سے اسے مالا مال کر دے۔ اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے اور اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ ہمارے ان کمزور بھائیوں کی تائید فرما، ان کا نگہبان بن جا، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ جو کمزور بھائی ہیں ہمارے فلسطین میں، اے اللہ صہیونی غاصبوں کے اوپر ان کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں صہیونی غاصبوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان صہیونی افواج کو تباہ کر دے، ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، سب کو ایک ایک کر کے مار دے۔ اے اللہ ہمارے فوجی جوان جو ہماری سرحدوں کی پہرہ داری کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، ان کی نگہبانی فرما۔ اے اللہ تجھے اونگ نہیں آتی تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقدیر پر راضی ہونا سکھا دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ جھیل سکتے ہوں۔ تیری عافیت ہمارے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ اے اللہ جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا اس دن ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ اے اللہ جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا اس دن ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا۔ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر۔ اور ہماری آخری بات یہی ہے کہ حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ مکمل ہوا ہے، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد مدنی خطبہ لے کے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔